خاموش پہاڑ، پتھروں میں تراشے ہوئے شہر اور ایک ایسی قوم جو چٹانوں کو جھکا لیتی تھی۔ مگر اپنے رب کے آگے نہ جھکی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو قوم پہاڑوں کو گھر بنا سکتی تھی وہ ایک لمحے میں کیسے مٹا دی گئی؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ وارننگ ہے جو آج بھی سنائی دیتی ہے اگر سننے والے ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قوم سمود کی، ایک ایسی قوم جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں طاقت دی گئی، عقل دی گئی، زمین میں اختیار دیا گیا، مگر شکر نہیں دیا گیا۔ قوم سمود کی کہانی اسلامی تاریخ کا ایک بنیادی سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ترقی، طاقت اور علم اگر ہدایت کے بغیر ہوں تو نجات نہیں، ہلاکت بن جاتے ہیں۔ جزیرہ عرب کا شمالی علاقہ، پہاڑوں سے گھری ایک وادی، سخت زمین مگر مضبوط انسان، یہی تھا وطن سمود۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ قوم عاد کے بعد آئی۔ اللہ نے انہیں زمین میں اختیار دیا، انہوں نے پہاڑوں کو کاٹا، چٹانوں کو تراشا اور ان کے اندر محل بنا لیے۔ یہ عام گھر نہیں تھے، یہ مضبوط قلعے تھے۔ قوم کہتی تھی ہم طاقتور ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ اور یہی سوال ان کی ہلاکت کی بنیاد بنا۔ اسی غرور کے زمانے میں اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام، نرم گفتار، سچ بولنے والے، قوم کے خیر خواہ۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے یاد دلایا، یہ زمین، یہ طاقت، یہ پہاڑ سب اللہ کی نعمت ہے، مگر سرداروں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تم جیسے ایک انسان کی بات مان لیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر ہدایت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قوم نے مطالبہ کیا ایک نشانی کی، ایک ایسا معجزہ جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان کے اندر سے اونٹنی نکلی۔ زندہ، صحت مند اور اللہ کی نشانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اونٹنی پانی پیتی اور پوری قوم کے لیے دودھ دیتی، لیکن نشانی دلوں کو نہ بدل سکی۔ اونٹنی ان کے غرور کے لیے خطرہ بن گئی۔ شہر میں سازش شروع ہوئی، خاموش سرگوشیاں، اندھی نفرت۔ چند بدبخت افراد آگے بڑھے اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جان کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی کھلی نافرمانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ قوم ہنسی، انہوں نے مذاق اڑایا، غرور ابھی زندہ تھا۔ تیسرے دن کی صبح زمین کانپی، فضا چیخی۔ ایک خوفناک آواز، ایک ایسی چیخ جس نے دلوں کو چیر دیا۔ قرآن کہتا ہے، ایک زبردست چیخ اور ایک ہولناک زلزلہ۔ وہی پہاڑ جن پر انہیں فخر تھا ان کے لیے قبر بن گئے، وہی محل خاموش لاشوں میں بدل گئے، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی مدد۔ ایک لمحے میں ایک پوری قوم تاریخ بن گئی۔
قوم سمود کا انجام صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمت اگر شکر کے بغیر ہو تو عذاب بن جاتی ہے۔ آج کا انسان بھی اونچی عمارتیں بناتا ہے، طاقت پر ناز کرتا ہے، مگر سوال وہی ہے، کیا ہم شکر گزار ہیں؟ کیا ہم ہدایت قبول کرتے ہیں؟ قوم سمود ختم ہو گئی، مگر اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ سننے والا بچ سکتا ہے۔